السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں شیبی ٹی وی۔ دوستو ہم صرف ڈیلی کھانا کھاتے ہیں اور اگر مزیدار کھانوں کی بات کریں تو میرے خیال میں ماں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں پکائے جانے والے عجیب و غریب کھانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ کھانا آپ کبھی نہیں کھانا چاہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ نمبر 8 پر ہے فروگ ساشیمی۔ دوستو دنیا میں بہت سے ایسے جانور ہیں جن کا انسان گوشت کھا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو بالکل نہیں کہ بندہ ہر جانور کو ہی کھانا شروع کر دے۔ اگر مینڈک کی بات کریں تو کھانے کی دور، یہ تو پکڑنے کی بھی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں اس انوکھی ڈش کو ہمبل فروگ اور فروگ ساشیمی کہا جاتا ہے۔ بات اگر پکی ہوئی ڈش کی جاتی تب بھی یہ غلیظ تھی، لیکن حد یہ ہے کہ اس ڈش میں مینڈک زندہ ہوتا ہے اور آدھا کاٹا ہوا پلیٹ میں ڈانس کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ڈش جاپان میں بنائی جاتی ہے اور زیادہ تر بل فلو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شیف اس کو بناتے وقت اسے زندہ کاٹتے ہیں، اسے سوپ یا سوشی کے ساتھ سرو کرتے ہیں۔ زندہ میڈم کے آرگنز کو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے کھا لیتے ہیں۔ اسے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے۔ نمبر 7 پر ہے گائے کی زبان۔ دوستو ہم سب بیف کھاتے ہیں اور ہمارے ہاں کو میٹ سے بہت سی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو بیف میں کوئی نہ کوئی ڈش ضرور پسند ہوگی۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ گائے کی زبان کو کھایا جائے؟ اس ڈش کا نام سن کر ہی گن آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی پسند کی ڈش گائے کی زبان ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ڈش کو پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے۔ لوگ گائے کی زبان کو مختلف طریقوں سے کوک کر کے کھاتے ہیں اور فیمس شیفز کے مطابق یہ بہت ایزی ٹو کوک میٹ ہے۔ مختلف ملکوں میں گائے کی زبان سے باربیکیو، سینڈوچ، سالن اور فرائی کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ کوئی بلا زبان کو کھانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایکسپرٹ کے مطابق گائے کی زبان میں پروٹین اور کولیسٹرول کی مقدار حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اگر کوئی مسل بنانا چاہتا ہے تو یہ ڈش سب سے بیسٹ ہے۔ نمبر 6 پر ہے سی ارچن۔ دوستو اگر آپ کسی سمندری علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے ضرور ایک دفعہ یہ سی ارچن دیکھے ہوں گے۔ اس سی ارچن کی پوری باڈی کالے کانٹوں سے بڑی پڑی ہوتی ہے۔ اسے آپ غور سے بھی دیکھیں گے تو اس میں کانٹوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی باڈی کو دیکھ پانا بھی مشکل ہے۔ انسانوں نے اس بیچارے کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی کاٹ کر ڈش میں بدل دیا۔ سی ارچن چند ملکوں میں ہی کچھ سال پہلے کھانا شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے جیسے شخص اس جاندار کو دیکھنے کے بعد اس سے گن آنا شروع ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ اسے ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی بریانی ہو۔ اس کو کھانے والوں کے مطابق اس کا ٹیسٹ کریمی ہوتا ہے۔ اسے پکانے کے لیے درمیان سے کاٹ کر اس کے درمیان سے گند کو نکال کر بار بار پکایا جاتا ہے اور کوک کر کے واپس اسی کانٹے دار باڈی میں ڈال کر سرو کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے بلیڈ پڈنگ۔ دوستو ہم میں سے کئی لوگوں نے ہاٹ ڈاگ کھائے ہوں گے، لیکن یہ تو مس میٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بہودہ ڈش بنائی جاتی ہے جس کا نام سن کر ہی دل خراب ہو جاتا ہے۔ بلیڈ پڈنگ ایک ایسا فوڈ آئٹم ہے جسے جانور کے خون اور چربی سے بنایا جاتا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے پہلے چربی کو بوائل کیا جاتا ہے اور پھر جانوروں کا خون اور فیٹ کو مکس کر کے کوک کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک قیمہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسے پیک کر کے مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ لوگ اسے فرائی کر کے بھی کھاتے ہیں اور بوائل کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ دوستو دنیا میں لاکھوں کروڑوں کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر انسان یہ گند کھانا شروع ہو جائے تو وہ واقعی ہی جوتوں کے لائق ہے۔ کوئی بلا چربی اور خون کیسے کھا سکتا ہے؟ امریکہ اور یورپ میں یہ ڈش عام ہے۔ نمبر 4 پر ہے ڈرنک شریمپس۔ دوستو شریمپس ایک ایسا سی فوڈ ہے دنیا کے تقریباً تمام ممالکوں میں کھایا جاتا ہے۔ ان کے کانٹوں کو کاٹ کر ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے، لیکن کئی ایشین کنٹری میں جیسے کہ جاپان، چین، تھائی لینڈ اور فلپین وغیرہ شریمپس ایک خاص ڈش میں بنائی جاتی ہیں۔ ڈرنک شریمپس کے نام سے ایسا لگتا ہے جیسے شریمپس کو شراب پلا کر نشہ کروایا جاتا ہے اور شریمپس کو پکانے کے لیے صرف آگ پر چند منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندہ ہی سرو کیا جاتا ہے۔ اس ڈش کو پکانے کے لیے اونین، آئل، ٹماٹو اور بیئر شریمپس کو ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے بوائل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں زندہ ہی سرو کر دیا جاتا ہے۔ شیفز کچھ کم ہیٹ پر پکاتے ہیں تاکہ شریمپس مرے نہیں۔ اگر ہمارے جیسے شخص اس کو لائیو دیکھ لیں گے تو وہ ساری زندگی سی فوڈ ہی نہیں کھائے گا۔ نمبر 3 پر ہے ساشیمی۔ دوستو دنیا میں جتنے بھی فوڈ ایکسپرٹ ہیں، ایون FDA بھی اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی جانور کو زندہ کھانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسے ذبح کر کے کوک کیا جائے، لیکن آج کل کی دنیا کہاں کسی کی سنتی ہے۔ یہاں تک کہ FDA کا یہ بھی ماننا ہے کہ کسی سی فوڈ اینیمل کو کھانا ڈائریکٹ موت وا
واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ٹرو ایفیکٹ ہے کیونکہ سینکڑوں لوگ سی فوڈ کھانے سے اپنی جان گوا چکے ہیں۔ ان سب کے باوجود جاپان میں سوشی بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈش ہے جس میں زندہ مچھلی کے تازہ گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ یہ میٹ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر ہی دل خراب ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ پلیٹ پر مچھلی پڑی ہو اور اسے کھانا ہو اور وہ مچھلی زندہ ہو۔ یہ بات سوچ کر ہی بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ سچ میں ہی یہ لوگ انسانیت کے دائرے سے باہر ہیں۔ نمبر 2 پر ہے کاشو مارزو۔ دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی چیز کھائی ہوگی۔ یہ اتنا پاپولر فوڈ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اٹلی کے ایک آئی لینڈ پر دنیا کی ایک انوکھی چیز بنائی جاتی ہے۔ اس چیز کو بیر اور بکری کے دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن جب یہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے خراب ہونے کے لیے اوپنلی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ دن گرمی اور ہوا میں خراب ہونے کے بعد ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب اس چیز میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ فرنیل کی گولی کو چوس کر کھا لے۔ نمبر 1 پر ہے فرائی چاکلیٹ۔ دوستو اگر آپ کو چاکلیٹ کھانا پسند ہے تو آپ نے یقیناً مارس بار چاکلیٹ کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی ورلڈ فیمس چاکلیٹ بار ہے جو کہ آلموسٹ ہر کنٹری میں مل جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مارس بار چاکلیٹ کھائی ہوگی، لیکن کیا ہو اگر کوئی آپ کو مارس بار چاکلیٹ کا پکوڑا لا کے دے دے۔ اسکاٹ کے اندر مارس چاکلیٹ کا پکوڑا آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس پکوڑے کو بنانے کے لیے بیسن میں مسالے وغیرہ ڈال کر ڈو تیار کی جاتی ہے، جیسے کہ عام پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے مسالے میں مارس بار چاکلیٹ کو ڈیپ کر کے آئل میں ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے۔ اس ڈش سے آپ مرچ اور میٹھے کا دونوں کا اکٹھا مزہ لے سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس ڈش کو بنانے والے اسٹوپڈ تھے یا پھر کھانے والے، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق اس ڈش سے اوبیسٹی ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔